مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 47 یوم عرفہ کی چند خصوصیات اور اس میں کرنے کے چند کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فضیلت و اہمیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. حق تعالیٰ کا فرمان ہے وشاہد و مشہود، یعنی قسم شاہد کی اور قسم مشہود کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شاہد اور مشہود کی قسم کھائی ہے. اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثوں کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ. ابن کثیر صفحہ 492 جلد نمبر 4. طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے الشاہد یوم الجمعۃ والمشہود یوم عرفۃ، رواہ الطبرانی صفحہ 298 جلد نمبر 3. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث نمبر 1502. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ الشاہد یوم عرفۃ والمشہود یوم الجمعۃ. مسند احمد حدیث نمبر 7913. یعنی روایتیں دو قسم کی ہیں. بعض روایتوں میں شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، اور بعض روایتوں میں شاہد سے مراد یوم عرفہ اور مشہود سے مراد جمعہ کا دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں دنوں کی قسم کھائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دونوں ہی دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ خوش نصیبی سے اگر کسی سال ایسا موقع آ جائے کہ جمعہ کا دن ہی یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ ہو تو وہ دن ایسا تاریخی دن ہوگا کہ اس میں شاہد اور مشہود دونوں کا اجتماع ہو گیا اور اس کی اہمیت و وقت میں اور اضافہ ہو گیا. لطائف المعارف. ہر سال تو ایسا نہیں ہوتا. ہم سب کے لیے اس سال بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ہم کو ملی ہے کہ اس سال یوم عرفہ جمعہ کا دن ہی پڑ رہا ہے، اور من جانب اللہ یہ شرف ہم غریبوں کو حاصل ہوا، جبکہ عرب ممالک کے لوگ اس شرف سے اس سال محروم ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس نعمت کی پورے طور پر قدر کریں. سب سے پہلے یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں. اس کے بعد اس دن میں خصوصیت سے کرنے کے چند کام جو حدیثوں سے ثابت ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کی چند خصوصیات. نمبر 1. صحیح ابن حبان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الایام یوم عرفۃ. ابن حبان حدیث نمبر 3853. یعنی تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن یعنی 9ویں ذی الحجہ ہے. نمبر 2. مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہو جتنا کہ یوم عرفہ میں آزاد فرماتا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 1348. نمبر 3. مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت ہے جس کے شروع میں ہے یہبط اللہ الی سماء الدنیا عشیۃ عرفۃ. رواہ البزار حدیث نمبر 731. یعنی عرفے کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف شام کے وقت نزول فرماتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث نمبر 1112 فی صحیح الترغیب. ایک روایت میں مطلقاً آیا ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. خرجہ ابن مندہ فی کتاب التوحید صفحہ 147 جلد نمبر 1. قابل غور بات ہے کہ شب برات اور رمضان شریف میں لیلۃ القدر کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ رات کے وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، لیکن یوم عرفہ میں یعنی 9ویں ذی الحجہ کو دن ہی میں حق تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اس کی خصوصی تدلی رحمت خاصہ اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس لیے اس پورے دن کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے. خصوصاً شام کے وقت یعنی عصر سے مغرب تک ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر و عبادت اور منارات اور دعا کے ساتھ متوجہ رہنا چاہیے.
اب یوم عرفہ میں کیے جانے والے چند اعمال ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں جن اعمال کی امت کو ترغیب دی ہے یا خود کیا ہے، ہم کو بھی انہی اعمال کو کرنا چاہیے۔ نویں ذی الحجہ میں کیے جانے والے چند اعمال۔ نمبر 1، تکبیر و تہلیل کا اہتمام۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد حدیث نمبر 5423، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ان کلمات کی کثرت رکھو۔ ان 10 دنوں میں نویں ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ نمبر 3، تحمید یعنی الحمدللہ۔ اس دن میں ان 3 کلمات کی کثرت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، روزہ۔ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس روزے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، سال گزشتہ کے اور سال آئندہ کے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1162۔ بیہقی اور طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یوم عرفہ میں یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ بیہقی حدیث نمبر 3764۔ الترغیب حدیث نمبر 1496۔ نمبر 3، بہتر دعا اور بہتر ذکر۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے، فرماتے ہیں، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مسند احمد حدیث نمبر 6922۔ مطلب یہ کہ عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ اخیر تک، یعنی اس دن میں اس کلمے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت فرماتے تھے۔ اس کلمے کے پڑھنے ہی کو حدیث میں دعا فرمایا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، خیر الدعاء یوم عرفۃ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ الی آخرہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3585۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1503۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے، اور سب سے بہتر ذکر وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء نے کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ اخیر تک۔ اس حدیث پاک میں بیدہ الخیر نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دن میں اس کلمے کی کثرت کرنی چاہیے۔ سلف صالحین اور محدثین کی اصطلاح میں اس کلمے کو کلمۃ التوحید سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے دیار میں چوتھے کلمے سے جانا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کلمے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3293۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2691۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ میں اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے تھے، لہذا ہم سے بھی جتنا ہو سکے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بطور ذکر کے ایک آیت پڑھنے کا اہتمام۔ مسند احمد میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے عرفہ میں آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 18۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی۔ مسند احمد حدیث نمبر 1424۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اکثر ذکر آپ کا اسی آیت کو پڑھنا تھا، شہد اللہ انہ اخیر تک، اور آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا،
اے ربی وانا اشہد، یعنی اے اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ لطائف المعارف صفحہ 396۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ معارف القرآن صفحہ 35 جلد نمبر 2۔ نمبر 6، دعاؤں کا اہتمام۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3585۔ اس لیے اس دن اپنی ضرورت اور حاجت اور دوزخ سے آزادی اور مغفرت کی دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی دنیا کی سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ آج کے دن اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتا ہے، لہذا آج کے دن اس دعا کا خوب اہتمام کیا کرو، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اعتق رقبتی من النار واوسع لی من الرزق الحلال واصرف عنی فسقۃ الجن والانس۔ لطائف المعارف صفحہ 397۔ یعنی اے اللہ مجھے دوزخ سے آزادی نصیب فرما اور میرے لیے رزق حلال کو وسیع فرما دیجیے، اور فاسق شریر جنات و انسانوں سے میری حفاظت فرمائیے۔ نمبر 7، آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ ایسا قیمتی دن ہے، جو شخص اس دن میں اپنے کان، اپنی نگاہ اور اپنی زبان پر قابو پا لے، یعنی گناہوں سے محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یوم عرفہ ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 3033۔ یعنی آج کے دن جو شخص اپنے ان اعضاء کی حفاظت کر لے جائے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ کہے، مثلا جھوٹ نہ بولے، غیبت چغلی نہ کرے، کسی سے بد اخلاقی سے نہ پیش آئے، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، ناجائز تصاویر نہ دیکھے، کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنے، ناچ گانے وغیرہ فحش چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے پرہیز کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ بھائیو، کم از کم یوم عرفہ میں تو اپنے ان اعضاء کی حفاظت کر لو۔ یوم عرفہ میں کرنے کے یہ چند اعمال ہیں جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کیے گئے، لیکن یہ سارے اعمال مسنون یا نفل ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب ہوگا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں۔ البتہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں ان دنوں میں کہ ان کا کرنا ضروری اور واجب ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ ان میں پہلی چیز تکبیر تشریق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔